السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی اہم فقہی مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اس کا تعلق ہے جمعہ کے نماز سے، اور خاص طور پر خطبہ جمعہ کے دوران نماز پڑھنے کے معاملے سے۔ جی دیکھیں، ایک حدیث ہے بہت مشہور، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جی کہ ایک صحابی تھے حضرت سلیق الغطفانی۔ وہ جمعہ کے دن مسجد میں آئے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ صحیح۔ تو وہ آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھ لو۔ صحیح، یہ واقعہ ملتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ عام ہدایت بھی ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے دن آئے جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 مختصر رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ جی، حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں۔ تو یہ حدیث تو بظاہر بالکل واضح ہے، سیدھا حکم ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر دلچسپ بات یہ آتی ہے کہ حنفی مکتبہ فکر میں، جو اتنا بڑا فقہی مکتب ہے، وہاں خطبے کے دوران نماز پڑھنا مکروہ سمجھا جاتا ہے، ناپسندیدہ۔ جی ہاں، مکروہ تحریمی کے درجے میں۔ اچھا، مکروہ تحریمی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ اتنی واضح حدیث کے ہوتے ہوئے حنفی فقہا کا یہ موقف کیوں ہے؟ آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں، جو حدیث آپ نے بیان کی وہ بالکل صحیح ہے اور اپنی جگہ ایک مضبوط دلیل ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، وہ اسی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، بلکہ سنت ہے۔ جی۔ لیکن دوسری طرف جو حنفی موقف ہے وہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کے پیچھے اصل میں جمہور صحابہ کرام ہیں، یعنی اکثریت۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اچھا، خلفاء کا عمل بھی یہی تھا۔ جی، ان سے یہی منقول ہے کہ وہ اس دوران نماز کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور پھر جمہور تابعین کے بھی یہی عمل اور فتویٰ ملتا ہے، اور بڑے اماموں میں امام مالک اور سفیان ثوری رحمہم اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اچھا، تو یہ تو بہت مضبوط بات ہو گئی کہ صحابہ اور تابعین کی اکثریت اور دوسرے بڑے ائمہ بھی اسی طرف ہیں۔ جی بالکل۔ تو پھر ان حضرات کے دلائل کیا ہیں؟ وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، ان کا سب سے بنیادی استدلال قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورۃ الاعراف آیت 204۔ کون سی آیت؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جی، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بالکل۔ اب یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ بہت سے مفسرین اور فقہا کہتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ عام طور پر قرآن سننے کے بارے میں ہے، لیکن اس کا ایک خاص شان نزول یا اطلاق وہ خطبہ جمعہ پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، خطبہ تو قرآن نہیں ہوتا ہمیشہ؟ نہیں، لیکن خطبہ ذکر اللہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں قرآنی آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، مقصد اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو حکم یہ ہوا کہ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو خاموشی اور توجہ ضروری ہے۔ یعنی قرآن کا حکم زیادہ عمومی اور بنیادی ہے کہ خاموشی اور توجہ لازم ہے؟ جی ہاں، اور پھر اس کی تائید میں دوسری احادیث بھی ہیں۔ اچھا، وہ کون سی ہیں؟ کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بالکل خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے جمعے کے دن بات کی جب امام خطبہ دے رہا ہو، اس نے لغو کام کیا۔ لغو کام کیا؟ جی، لغو یعنی بیکار کام، اور جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ کامل ثواب ضائع ہو گیا۔ اوہ! ایک اور حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کو کہو چپ رہو جب امام خطبہ دے رہا ہے تو تم نے بھی لغو کام کیا۔ یعنی اتنی زیادہ تاکید ہے خاموشی کی؟ بالکل۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خطبے کے دوران خاموشی کتنی اہم اور ضروری ہے۔ تو گویا حنفی نقطہ نظر میں قرآن کا یہ حکم اور یہ دوسری حدیثیں جو خاموشی پر زور دے رہی ہیں، یہ حضرت سلیق الغطفانی والی خاص حدیث سے زیادہ ہم سمجھی جاتی ہیں۔ جی، یوں سمجھیں کہ وہ اصول فقہ کا ایک قاعدہ لاگو کرتے ہیں، ایک عمومی حکم جو قرآن سے ثابت ہو اور کئی احادیث سے بھی، اور جس پر صحابہ کی اکثریت کا عمل بھی ہو، وہ ایک خاص واقعے کے مقابلے میں زیادہ قوی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا،
تو وہ سلیق الغطفانی والے واقعے کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ اس پر مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے وہ واقعہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور کا ہو، بعد میں خاموشی کا تاکیدی حکم آ گیا ہو۔ ممکن ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ خاموشی اور خطبہ سننا جو ہے وہ قرآن اور عمومی احادیث کی روح سے واجب کے درجے میں ہے۔ واجب؟ جی لازمی، جبکہ تحیت المسجد یا سنت نماز کا درجہ واجب سے کم ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ واجب پر عمل کرنا سنت یا مستحب سے مقدم ہوتا ہے۔ یعنی واجب کو ترجیح دی جائے گی۔ بالکل، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خطبے کے دوران نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا ناپسندیدہ کام جو تقریباً حرام کے قریب ہے، کیونکہ یہ ایک واجب یعنی خطبہ سننے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اچھا، یہ تو واقعی ایک گہری فقہی بحث ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی مسئلے کا حکم صرف ایک حدیث دیکھ کر نہیں لگایا جا سکتا۔ جی نہیں، پورے دلائل کو دیکھنا پڑتا ہے، قرآن، مختلف احادیث، صحابہ کا عمل، پھر فقہ کے اصول، ان سب کو ملا کر ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تو